بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بغداد شہر میں ایک عورت تھی جو کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شان کو نہیں جانتی تھی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ آپ ولی وقت بھی ہیں، ولی کامل بھی ہیں اور ولیوں کے سردار بھی ہیں۔ اس کا بیٹا بہت چھوٹا تھا۔ ایک بار اس کے بیٹے نے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت کچھ سنا۔ اس نے یہ سنا کہ آپ مستجابت دعوات ہیں، یعنی جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے۔ آپ کی صحبت میں ہر کوئی فیض حاصل کرتا ہے اور برکتیں لے کر اٹھتا ہے۔ آپ کی صحبت میں ایک عام انسان بھی ولی بن جاتا ہے، کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اسی وجہ سے آپ کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، یعنی امداد کو پہنچنے والے، امداد کرنے والے۔ اس لڑکے نے جب آپ کی شان کے بارے میں سنا تو آپ کا وہ عقیدت مند ہو گیا اور اتنا گرویدہ ہوا کہ اس نے اپنی ماں سے آ کر کہا، ماں، اس وقت ہمارے شہر میں وقت کے بہت بڑے ولی ہیں اور وہ ولیوں کے سردار بھی ہیں۔ میرے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ میں ان کے پاس رہ کر علم حاصل کروں۔ اس عورت نے اپنے بیٹے کی بات سنی تو وہ بھی قائل ہو گئی۔ چلو میں تمہیں غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے پاس لے کر چلتی ہوں۔ بڑھیا سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ، میرے اس بیٹے کا دل آپ کی طرف بہت مائل ہے، آپ کو یہ بہت چاہتا ہے اور آپ سے بہت محبت اور عقیدت رکھتا ہے۔ اے حضور، اس کو اپنی غلامی میں قبول فرما لیجیے تاکہ یہ ایک اچھا مقام حاصل کر سکے، آپ کی خدمت کر سکے۔ میں چاہتی ہوں یہ آپ کی خدمت میں رہے اور آپ اسے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیں۔ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، اور سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے اسے اپنے پاس رکھ لیا اور اسے مجاہدے اور ریاضت کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ ریاضت میں بندے کو اپنا نفس پر قابو پانا ہوتا ہے، اپنے نفس کو مارنا ہوتا ہے۔ تو سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے حکم کے مطابق اسے جو کی سوکھی روٹی کے ٹکڑے دیے گئے اور اس پر اسے گزارا کرنا تھا۔ سوکھے ٹکڑے کھانے کی وجہ سے وہ کمزور پڑ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بڑھیا اپنے بیٹے سے ملنے وہاں پر آئی۔ وہ دیکھتی ہے اس کا بیٹا جو کی خشک روٹی بنا سالن کے کھا رہا ہے اور وہ بہت ہی کمزور ہو گیا ہے۔ تو وہ بڑھیا بہت حیران ہوئی، یہ میرے بچے کو کیا ہو گیا ہے۔ تو وہ شکایت کرنے کے غرض سے سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے حجرے میں داخل ہوئی تو دیکھا سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ پکی ہوئی مرغی کھا رہے ہیں اور ہڈیوں کو ایک برتن میں جمع کرتے جا رہے ہیں۔ اس بڑھیا نے بڑے شکوے بھرے انداز میں عرض کیا، حضور، آپ نے میرے بچے پر کوئی مہربانی نہیں فرمائی۔ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، وہ کیسے؟ بڑھیا بولی، واہ حضور واہ، آپ مرغی کا گوشت کھائیں اور میرا بیٹا بغیر سالن کے جوں کی سوکھی روٹی کھائے، اور میرا بیٹا بغیر سالن کے جوں کی سوکھی روٹی کھائے، یہ کہاں کی شفقت اور مہربانی ہے؟ آپ نے بہت ناانصافی کی ہے۔ میرے بیٹے کو سوکھی روٹی اور آپ مرغی کھا رہے ہیں۔ اس بڑھیا کی یہ بات سن کر غوث اعظم رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور سرکار غوث اعظم اس بڑھیا کی یہ بات سن کر سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ ان ہڈیوں پر رکھا اور کہا کہ اے مرغی،
اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑی ہو جا، جو ان گلی سڑی ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا۔ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے فرماتے ہی وہ مرغی فوراً ہڈیوں سے گوشت بن کر زندہ کھڑی ہو گئی۔ پھر سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے بڑھیا، جب تیرا بیٹا بھی اس مرتبے تک پہنچ جائے گا، جو چاہے گا وہ کھائے گا، جو چاہے گا وہ کرے گا، لیکن پہلے اسے مجاہدے اور ریاضت تو کرنے دے۔ تو ہی تو کہتی تھی کہ اسے اعلیٰ مقام تک پہنچانا ہے، تو اعلیٰ مقام پہ کیسے تو اعلیٰ مقام پر کیسے بنا مجاہدے اور ریاضت کے پہنچ جائے گا؟ جب یہ بھی مجاہدے اور ریاضت پر پورا اتر جائے گا تو جو چاہے گا وہ کھائے گا، جو چاہے گا وہ کرے گا۔ وہ بڑھیا بہت شرمندہ ہوئی اور سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ سے معافی مانگنے لگی اور واپس اپنے گھر کو روانہ ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔